السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی آپ سب بہنیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا کرے۔ اللہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، ہمارے سمجھنے میں اور قرآن کے علم میں اللہ پاک اضافہ دے، بہترین قرآن کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ ہمارا یہاں پر پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا تمام چیزوں کو قبول کرے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی راہ پر چلنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر قائم رکھے اور سنتوں والی زندگی جینے اور کلمے پہ موت دے۔ آمین اللہم آمین۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہمارے آج کے جو لیکچر ہے اس کا آغاز کریں گے، جس کا ٹاپک، جس کا مفہوم ہے قیامت۔ جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو فلائر میں لکھا ہے دا اینڈ آف ٹائم، دا اینڈ آف ٹائم، جب وقت ختم ہو جائے گا۔ قیامت ایک بہت بڑا الفاظ ہے جو ہم نے آج اور کل نہیں، میرا خیال ہے جب سے ہم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تب سے بڑے ہوئے اور میچیور ہوئے، پھر دین کی طرف آئے، ہم نے مسلسل اس الفاظ کو سنا ہے، قیامت، قیامت، قیامت آنے والی ہے، قیامت ایسی ہے، ویسی ہے۔ تو ہمیں لگ بھگ کچھ نہ کچھ اندازہ ہر انسان کو، میں نہیں کہتی صرف مسلمان کو، بلکہ یہود، نصارہ اور تمام، ایون دو وہ جو شیاطین کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک دن آئے گا۔ تو یہ جو دن ہے نا، یہ پوری دنیا میں عام ہے، اور میرا خیال ہے آپ سب پیاری بہنیں جو یہاں پر جڑی ہے، آپ سب کے علم میں یہ ہوگا کہ قیامت سے کیا مراد ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گی آپ میں سے کسی سے کہ آپ کے نزدیک قیامت کیا ہے؟ آپ کسے کہتے ہیں قیامت؟ اور کیا علم ہے آپ کو اس بارے میں؟ اگر آپ چھوٹے سے ورڈ میں، ایک لائن میں، دو لائن میں سمجھا سکیں تو کون بتانا چاہے گا؟ کس سے شروع کریں ہم؟ اینی سسٹر؟ You all can unmute yourself. جی، وعلیکم السلام۔ فانی، فنا ہونے والی، فنا ہونے والا دن، سبحان اللہ۔ اور کوئی سسٹر؟ دیکھیے سبحان اللہ کتنی ساری سسٹر ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے، تو جلدی جلدی بتائیے۔ قیامت، قیامت مینس موت کے بعد جو اٹھنے والی، پھر سے موت کے بعد جو اٹھنے کا والا دن رہے گا، جس دن آخرت کا دن ہمارے سزا اور جزا کا دن۔ جی مصباح پٹیل، آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی؟ سزا اور جزا کا دن۔ ماشاء اللہ۔ چیٹ پہ بھی بہت ساری سسٹرز نے لکھا ہے۔ نازنین کہتی ہیں روز جزا، سمرا اللہ کی نافرمانی کرنے، یا شاید حساب کو کہنا چاہ رہی ہے۔ زیبا عثمان کہتی ہے اللہ سے انصاف کا دن، ڈے آف ریزریکشن۔ منتشا سے حساب کتاب کا دن، ڈے آف ججمنٹ، حساب کتاب ہوگا، آخرت کا دن، آخرت کا دن۔ سبحان اللہ العظیم، جیسی میری امید تھی، الحمدللہ جی، جیسے امید تھی ساری سسٹرز کو اس کے بارے میں کیا ہے، واقف ہے کہ یہ کس چیز کا دن ہے اور یہ دن کیا ہوگا۔ پر یاد دلانی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہترین ہے، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، یاد دلانی کرتے ہیں، اور تاکہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہو۔ اور یہ دن جس کے بارے میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک امت کو آگاہ کیا گیا ہے، اس دن کے بارے میں ہم بھی تھوڑا سا جان لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال میں سدھار ہوگی، اور انشاءاللہ جو برے کام ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اور وقت رہتے شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں علم سے روکتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک بندے مومن کو، مسلمان کو علم سے دور رکھنا، اس کو علم سے کیا کرنا، دور رکھنا، کیونکہ اگر وہ جان جائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اتنی خوفناک چیزیں کے بارے میں جانے، جو کہ قیامت ہے، آخرت ہے، روز جزا کا دن ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ لرز نہ اٹھے۔ اسی لیے کیا ہو جائیں گے، انسان ڈر جائیں گے اور خوف کے ساتھ اس دن پر عمل کرے، اس دن کے لیے جد و جہد میں لگ جائیں گے، اللہ کی طرف نکل جائیں گے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو علم سے دور رکھے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے، لیکن سبحان اللہ وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو جیسے پہلا مفہوم ہے قیامت، تو انشاءاللہ اس دن کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟
تو قیامت کسے کہتے ہیں آپ سب نے بتایا، لیکن اس سے تھوڑا پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا آغاز کیسا ہوا۔ امید کرتے آپ سب کو پتا ہوگا، ہے نا، دنیا کے پہلے انسان جو اس دنیا میں تشریف لائے، جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا خلیفہ اور اپنے فرشتوں کو کہا انہیں سجدہ کرنے، وہ کون تھے؟ جی سسٹر، کون تھے وہ ہمارے والد تھے، ہمارے پہلے والد، وہ تھے آدم علیہ السلام۔ ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہاں سے خلق انسان کی شروعات ہوئی، پھر ان کی جوڑے کو بنایا حوا علیہ السلام کو، اور ان کی جو اولادیں بھی ان میں سے پوری دنیا کیا ہو گئی، پھیلتی گئی۔ تو یہ کیا تھا، انسانیت کا آغاز۔ اور اس سے بھی پہلے تھوڑا جائیں تو ایک معاملات تھے جو کہتے ہیں روح، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اسٹیجز ہے جو ہے، وہ ایسا ہے کہ 4 اسٹیجز میں ڈیوائڈ ہوئی پوری جو بھی ہماری خلقت ہے نا، وہ شروعات سے لے کے آخر تک 4 اسٹیج میں ڈیوائڈ ہے، جس میں پہلی چیز آتی ہے عالم ارواح۔ ہم سب پہلی بار کہاں بنے تھے، عالم ارواح میں۔ ایسی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس کی روح جمع ہے، سارے کے سارے کیا تھے وہاں پر اکٹھا تھے، اللہ نے وہاں پر ہم سے کیا، ٹھیک ہے۔ الست بربکم، ہم نے کہا اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم نے کہا قالوا بلی، ہاں آپ کو ہمارے رب۔ اور پھر وہاں پر سارے انبیاؤں کے روح، سارے انسان کے روح، اور ہر ایک انسان، ہر ایک چیز کے روح کے وہاں پر موجود۔ پھر کیا ہوا، اب اس روح میں سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی روح کا آغاز ہوا، سفر زندگی۔ یہ کیا ہے، دوسرا مقام، یہ دوسرا سٹیج ہے جہاں پر زندگی کا سفر شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد جتنے ہی لوگ حابل قابل اور پھر ان کی اولاد میں سے اور جتنے ہی لوگ پیدا ہوتے گئے، سب کی روح نکال کر جسم میں ڈال کے اپنے ماں کے جسم میں پہنچا دیتے۔ تو اس سے کیا ہوا، ہمارا دوسرا دور، دوسرا پہر کیا ہے، زندگی کا شروع ہوا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو انسان زندہ ہوا اس کی کوئی شک نہیں کہ اس کی موت مقرر ہے، اور وہ کب لکھی جاتی ہے، ماں کے رحم میں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کی کیا وہ نیک ہوگا یا وہ بد ہوگا، وہ رزق کمائے گا کہاں سے کمائے گا، وہ اللہ کا فرمانبردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، تو کب جیے گا اور کب مرے گا، تمام چیزیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس کے قدر میں۔ یہ کیا ہے، پھر جب انسان ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو پھر اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس وقت سے کیا ہوتا ہے، اس کی موت قریب ہوتی ہے۔ کتنا بہترین نظام ہے، یعنی کہ حقیقت اگر ہم دیکھیں تو زندگی ہماری آگے بڑھی ہے صرف ماں کے رحم سے، کہ ہم ایک نطفے سے ایک گوشت بنے، گوشت سے ہڈیاں ہوئی، پھر ہڈیوں کے اوپر چمڑی نے کیا کری، اللہ تعالیٰ چمڑیوں کو ہڈیوں کے اوپر ڈال کے پھر انسان ایسے کیا ہوتا ہے، بڑھتا گیا آگے کہ مکمل ایک انسان۔ یہی ہماری زندگی آگے ہے۔ پھر اس کے بعد جب سے پیدا ہوئے تو ہماری زندگی ہوتا ہوا ایک ایک کم ہوتا تھا، ہم موت سے اور زیادہ قریب ہوتے گئے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان ایک وقت پر مر جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مقرر شدہ وقت آ جاتا ہے جب فرشتہ آتا ہے اس کی روح قبض کرنے۔ تو روح جو ہوتی ہے وہ جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے، الگ کر دی جاتی ہے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ تسلیم کر دیا جاتا ہے قبر انسان۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب مردے کو چھوڑ کر اس کے گھر والے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے سوال جواب کو وقت قریب آتا ہے تو اللہ عز و جل اس روح کو جسم میں واپس ڈال دیتے ہیں، اور اب کیا کرتے ہیں، فرشتے اس بندے سے سوال نہیں ہوگا کہ فرشتے کیا سوال کرتے ہیں، اور انسان تب کیا ہوتا ہے، اپنے روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو زندگی شروع ہوئی نا، یہ زندگی کا اگلا پہر، تیسرا، جسے کیا کہتے ہیں، عالم برزخ۔ عالم برزخ یعنی کہ کیا، قبر کی زندگی۔ اب قبر میں اس بندے کا فیصلہ ہوگا کہ یا تو جنت یا تو جہنم، اس کا کیا مقدر ہے، اس مقدر کے حساب سے وہ قبر کی زندگی جیے گا، کہ اگر وہ بندہ جنتی ہے تو قبر میں اس کو جنت کا نمونہ ملے گا،
بہت سے لوگوں کا اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اسی لیے ٹھیک ہے. تو ہم نے جیسے 4 عالم جو ہے زندگی کے، یعنی کہ 4 سٹیجز ہیں، اس کے بارے میں پڑھا. اب وہ کون سے تھے؟ ایک تو ایک جب انسان اپنے تمام روحوں کے ساتھ جمع تھا اوپر عالم ارواح میں، وہ ہمارا پہلا پہر تھا، یعنی کہ فرسٹ سٹیج تھا، جہاں تمام روحیں جمع تھی. اوکے. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی روح سے لے کے آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا، وہ وہاں تک کے ساری روحیں کیا تھی؟ جمع. اب اس کے بعد کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور ان کے لیے ان کا جوڑا بنایا. ٹھیک ہے، حوا علیہ السلام کو. پھر ان سے جو ہے وہ خلقت زندگی کی آغاز بھی، ان کی اولاد ہوتی گئی، حابل قابل، اور پھر ان سے آگے دیگر اولادوں سے کیا ہوئی؟ ان کی نسلیں بڑھتی چلی گئی. تو پھر ایسے ہمارا دوسرا پہر زندگی جو ہے، زندگی جسے کہتے ہیں حیات، وہ شروع ہوئی. اور پھر یہ دوسرا سٹیج ہے. پھر لازم ہے کہ ہر انسان جو زندہ ہوتا ہے اس کے لیے موت مقرر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں ہی ایک جب بچہ ہوتا ہے تبھی اس کے لیے مقرر کر دیتے کہ وہ کتنی زندگی جیے گا، کب مرے گا، کون سا رزق کھائے گا، کب کھائے گا، نیک ہوگا یا بد ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہے؟ طے. یہ ساری چیزیں ماں کے رحم میں طے ہو جاتی ہے. پھر وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مقرر وقت تک کی زندگی جیتا ہے، پھر اسے موت آ پکڑتی ہے. پھر اس کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو زندگی تھا، اس کا دوسرا سٹیج تھا حیات، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنا اس کی روح اس کے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے گھر والے اس کی جسم کو لے کے جا کے تدفین کر دیتے ہیں، یعنی قبر میں اندر ڈال دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد جب اس کے رشتہ دار آگے بڑھ جاتے ہیں، تب وہ روح کے سوار، تب اس بندے کے جسم میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے. اب یہ تیسرا عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، دا تھرڈ سٹیج. فرسٹ سٹیج کیا تھا؟ عالم ارواح. دوسرا تھا عالم حیات. تیسرا ہے عالم برزخ، یعنی کہ قبر کی زندگی. اب قبر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، پھر اس کا مقدر ہوتا ہے یا جنت یا جہنم. تو اگر وہ انسان کے اعمال جنتی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں جنت کا نمونہ دیتے ہیں، اور اگر وہ انسان کے اعمال جہنمی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں جہنم کا نمونہ دیتے ہیں. اور وہ عالم برزخ چلتا رہتا ہے. دنیا آگے بڑھتی رہتی ہے، لوگ مرتے ہیں، پھر اس میں جاتے ہیں، پھر وہ پرانی ہڈیاں گل جاتی ہے، پھر نئے لوگ آتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کیا ہوتا ہے؟ یہ سائیکل چلی جاتی ہے. کب تک چلے گی؟ قیامت کے دن تک. پھر وہ دن آئے گا جسے کہتے ہیں قیامت. تب کیا ہوگا؟ اسے تفسیر سے پڑھیں گے. پھر جب قیامت ہو جائے گی، اس کے بعد حشر کا دن، جہاں پر حساب کتاب ہوگا. پھر وہ حساب کتاب جو ہے اللہ کے پاس ہوگا جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی. ساری دنیا ختم ہو جائیں گی اور وہ بہت بڑا میدان ہوگا جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو اس دنیا میں آیا، وہ سارے اپنے اعمال کے ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ ان کا حساب کتاب کریں گے. تب کیا ہوگا؟ تب فیصلہ ہوگا کہ وہ انسان کے لیے جنت مقدر ہے یا جہنم. پھر جو اس کی بعد کی زندگی شروع ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ ہمیشگی والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض دفعہ فرمایا ہے کہ ان کو جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جی صحیح کہا آپ نے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ فورتھ اور آخری سٹیج ہے. بعض لوگ اس میں ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب قبر میں ہی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر حشر کب شروع ہوتا ہے اور پھر وہاں کیسا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نے یہ 4 جو سٹیج ہے نا انسان کی خلقت کی شروعات سے لے کے اس کی آخر تک، اس کی آخرت تک کے آپ کو اچھے سے ڈسکرائب کر دی تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے انشاءاللہ تعالی. اب جو ہمارا اصل ٹاپک ہے قیامت، ٹھیک ہے، اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ سب نے مجھے بتایا کہ قیامت سے کیا مراد ہے. اوکے. اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ قیامت. جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ سورہ قیامت جو ہے سورہ ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود قیامت کی قسم کھائی ہے اور اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے.
ٹھیک ہے، اس کی کچھ علامتیں اور اس میں کیا ہونے والا مناظر بتائے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے اس کی تلاوت کرتی ہوں، آپ سب ضرور توجہ کے ساتھ دھیان دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو معاملات کرنے والا ہے. کیا انسان کے خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ یعنی کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کبھی نہیں جمع کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک کیا کر دیں؟ درست کر دیں. یعنی کہ تمام ہڈیاں جب گل جاتی ہے کچھ بھی نہیں بچتا، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمام ہڈیوں کو جوڑ کے اس کے گوشت اور چمڑی پوری لگا کے اس کو واپس درست کر دے جیسا وہ پہلی بار بنا تھا. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے نافرمانی کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اب یہاں پر وہ ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کا دن کب آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بکثرت اس کے اوپر وحی نازل کری اور لوگوں کو اس کے بارے میں ہدایت دی کہ وہ کیا پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا. بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا. پتھرا جائے گی یعنی کہ کیا؟ نگاہ دیکھتی رہ جائے گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. ہم اس مناظر کو دیکھیں گے اور ہماری آنکھیں بند ہی نہیں ہو پائے گی. ایسی پتھرا جائے گی. پتھر کیسا ہوتا ہے؟ ایک جگہ جمع رہتا ہے اس قدر. ہماری آنکھیں پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا. یعنی کہ چاند کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. اب اس کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ دنیا کے کام کے لیے وہ بنا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے ختم کر دیے تو چاند کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی. وہ جو چاند نور دینے کا کام کرتا تھا آج وہ دن کیا ہوگا؟ بے نور ہوگا. اور آگے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اس دن ہر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. یعنی کہ وہ منظر دیکھ کے اتنا خوفناک ہوگا کہ چاہے گا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن آگے دیکھتے نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے. اب ان آیتوں سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیے ہیں کہ اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ انسان کی آنکھیں پتھروں کے جیسا گھورتی رہ جائے گی اور چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور انسان تب کہے گا کہ اب کہاں بھاگے، کوئی تو جگہ ہو جہاں بھاگ کے جا سکتا ہے. لیکن کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ کوئی پناہ گاہ نہیں، ابھی تو تیرے پروردگار کے پاس ہی واپس آنا ہے. اور انسان کیا چاہتا ہے کہ ابھی بھی نافرمانی کرے. اگر اللہ تعالیٰ اور وقت دے دے نا، 1 سال کا یا 1 مہینے کا، 1 دن کا، تو انسان چاہے گا کہ آگے بھی میں نافرمانی ہی کروں. آج انسان کو اس کے آگے پیچھے جو کچھ بھی اس نے چھوڑ گیا ہے اس سے ہم آگاہ کریں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم کو بتائیں گے ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں، بلکہ انسان خود ہی اپنے پر حجت باندھے گا. اس کا مطلب کیا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بعض حدیثوں میں کہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، پیر، ہماری زبان، ہماری آنکھیں جو گناہ کریں گے وہ خود اس چیز کو کنفیس کریں گے اللہ کے سامنے. قیامت کے دن کیا ہے؟ رب سے ملاقات کا دن، اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے نا. وہ دن کا آغاز ہی کیسا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے ہوتا ہے. ابھی قیامت کس سے ہے؟ قیام سے. قیام ہم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، تو یہ کہا گیا ہے کھڑے ہونے والا دن. جیسے ہم نماز میں بھی دیکھو رکوع سے اوپر اٹھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں. یعنی کہ کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. کھڑے ہونے والے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے، اور جو تیاری نہ کر پایا وہ کیا ہے؟ سراسر خسارے میں ہے. اس لیے یاد دلانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی تیاری کرنے کا موقع ملے، کیونکہ ہم سب کو نہیں پتا کب ہماری موت آ جائے اور یہ مہلت جو ہے زندگی کی ہمارے پاس وہ ختم ہو جائے. یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے
اور آزمائش کا گھر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بنائی گئی اس لیے تاکہ اللہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے کون ہے جو جنت کا حقدار ہے اور کون ہے جو نہایت ہی نافرمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دیں گے۔ تو یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سورہ میں، یعنی کہ قرآن کا ایک صف بھی جو ہوتا ہے نا، ایک پنہ بھی نہیں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا اس میں ذکر کرتے ہیں، جہنم کا اس میں ذکر کرتے ہیں، اور جنت کا اس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلانی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے شیطان جو ہے ہم کو قرآن کے نزدیک آنے ہی نہیں دیتا، اس کا مطلب اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہی نہیں دیتا، تاکہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت پر آ جائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت ہے 7 اور 8، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنائے ہیں، یعنی کہ زمین کی زینت بنائے ہیں، کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اس کے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر آزائشیں بنائی ہوئی ہے نا، یہ چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہے، اب دیکھو کتنا خوبصورت ہے، سمندر ہے اور بہت سی ندیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سین سینری، یہ دنیا کی زینتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن وہ دن جب آ جائے گا قیامت کا، یہ ساری چیزیں بے نور ہو جائیں گی اور یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے ایک طرف۔ یہ پہاڑ، سمندر، پانی، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ سب ایک طرف نکال کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو کے رہنے والی ہے سوائے اس چہرے کے کہ اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے، اور اللہ کا ہی چہرہ ہے جس کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی مثال جو ہے قرآن میں بعض دفعہ آئی ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ مثال ہے قرآن کی کہ جب بارش پڑتی ہے تو زمین میں کیا ہوتی ہے؟ کھیتی ہوتی ہے، اور وہ ہری بھری کھیتی بہت پھل اور پھول دیتی ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت بعد وہ کھیتی پیلی پڑنے لگتی ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہے اور وہ بھوسا ہو کے رہ جاتی ہے، اور زمین پر کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے انسان کی زندگی کی مراد لی گئی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بہت ہرا بھرا ہوتا ہے نا، پھولتا ہے، پھلتا ہے، کھلتا ہے، ایک کھیتی کی طرح آگے بڑھتا ہے، اپنے زندگی کو دیکھتا ہے، اپورچونیٹیز دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پیلا پڑنے لگتا ہے، اس کا مطلب بڑھاپا آ جاتا ہے، ڈھلنے لگتا ہے، انسان جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں ختم ہونے لگتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نیچے چیز بھی گر جاتی تو اٹھانے کی قوت نہیں رہتی ہمارے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو جسم ہے وہ کمزور ہونے لگ گیا، اور حتیٰ کہ اس کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہے، اس کا مطلب انسان مر جاتا ہے اور مر کے خاک بن جاتا ہے، اور ایسی خاک جو ہوا سے اڑ جاتی ہے نا، ہم مٹی ہے، واپس مٹی میں ہی چلے جائیں گے اور کیا بن جائیں گے؟ دھول بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے، اور ہمیں انسان کی زندگی کو اور پوری دنیا کو جو ہے وہ کھیتی کے مانند بتایا ہے کہ وہ کیسے اگتی ہے، سرسبز ہوتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بعض دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا کیا ہے؟ بہت قلیل سودا ہے آخرت کے بدلے۔ حب الدنیا اور حب المال، یہ تمام جو دنیا کی محبتیں ہیں، مالوں کی محبتیں ہیں، بیٹوں کی محبتیں ہیں، یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور دنیا سے ہمارا دل لگا لیتی ہے، کیونکہ ہم تو تھے مسافر نا، یہاں سے آ کے جانا ہمارا مقصد تھا، پر یہ ہمیں اپنا مقصد بھلا دینے کے اوپر مائل کر دیتی ہے۔ آج اعمال کا موقع ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور اعمال کا موقع نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آج جو موقع ہے اعمال کرنے کا، ہم اعمال جو ہے اپنے نام اعمال جو ہماری کتاب ہے اس میں ایڈ کرا سکتے ہیں۔ ہم اگر چلتے پھرتے بسم اللہ بھی پڑھیں تو اللہ وہ نیکی بھی نہیں ضائع کرنے والا۔ اگر ہمیں کچھ لگ گیا اور ہم نے کہا اللہ اکبر، تو یہ بھی ہماری کتاب میں لکھا جائے گا، اور آخرت کے دن جب ہم کتاب اپنی پڑھیں گے تو وہ ساری نیکیاں چاہے چھپی ہو یا ظاہر ہو، ساری کھلم کھلا سامنے آ جائے گی،
اور وہی گناہیں جو چاہے چھپی ہوئی ہو یا چاہے ظاہر ہو وہ کیا ہوگی، وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گی. تو اس لیے کیا کرنا ہے، آج جب موقع ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال ہم جوڑ لیں. دنیا بنانے کے وقت اسے ختم کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ جب اس وقت دنیا بن رہی ہے تو دنیا کا ایک طے شدہ وقت ہے جب یہ ختم ہو جائے گی. جس دن کیا ہوگا، زمین دوسری اور زمین سے بدل دی جائے گی اور لوگ اور جو لوگ ہوں گے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا ہوں گی، زمین اور زمینوں سے بدل دی جائیں گی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن سے مراد ہے. قیامت کب آئے گی کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی مخلوق نہیں جس کو علم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، ان کے پاس وہ علم تھا جو اللہ نے دیا. تو ان سے کیا کہا کرتے تھے یہود نصارہ اور جو دوسرے مشرکین تھے، بار بار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، اگر تم نبی ہو تو تم بتاؤ قیامت کب آئے گی، تمہیں تو لازم پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو تمام علم ہے، آپ انہیں بتا دیں کہ آپ اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے آپ کو بتایا. تو جو قیامت کا معاملہ ہے نا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. ہم دنیا سے اپنی ایک مراد لے کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے، کالج میں تھے، ہمارے کیا ہوتے تھے ایگزام. ٹھیک ہے، یہ ایگزام کیا ہے، ہماری دنیا ہے، ایک ٹیسٹ ہے. ہم نے ٹیسٹ پیپر لکھ دیا، اب جو ہے وہ سبمٹ ہو گیا پیپر، اب وہ چیک ہوگا، پھر کیا ہوگا، رزلٹ آئے گا. اب اس میں کیا ہے، یا تو پاس یا تو فیل. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوں تبھی آپ کو آ کے کوئی پروفیسر، کوئی سر یا آپ کے کالج والے، اسکول والے آپ کو آ کے بتا دیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آج ایگزام ڈے ہے اور آج سے ٹھیک 10 دن بعد آپ کا رزلٹ ڈے ہے، تو تب آ جانا، اب آپ کا رزلٹ کلیکٹ کر دینا اور اس میں آپ پاس بھی ہو گئے ہو. تو یہ تو ہے جو ہے وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو یہ تو آخرت کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے کھول کے رکھ دے ہمارے اوپر وہ دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ بے شک صرف اللہ کے علم میں ہے. جیسے ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا ہوتا ہے تب جا کے ہمارا رزلٹ آتا ہے، اس میں پتا چلتا ہے ہم نے کیا کام کیا ہے پیپر میں. تو ویسے ہی زندگی ہے، زندگی ہم اب لکھ رہے ہیں اپنی، اور پھر جب سبمٹ ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا، رزلٹ آئے گا وہ حشر کا دن ہوگا، ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں، اسے اور تفصیل سمجھتے ہیں کہ وہ دن بڑا ہی بھاری ہوگا، اس کا شر جو ہوگا وہ تمام جگہ پر پھیلا ہوگا. اب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کچھ آیتوں کا مفہوم ہے، ساری آیتیں لینے کا وقت نہیں تھا تو اس کا مفہوم لیا گیا ہے، جس سے لائن بائی لائن ہم دیکھیں گے کہ قیامت کیا چیز ہے. اس کا شر جو ہے وہ تمام ہر جگہ پھیلا ہوگا. اسے یوم عقیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑا ہی بھاری دن جو بانجھ کر کے رکھ دے گا سب کو، یعنی کہ بانجھ کر دینے والا دن، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن. لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے اور ڈرتے ان کا دل جو ہے وہ لرز اٹھے گا، اور بڑا ہی ہولناک دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے. یہ ایک قیامت کے مراد سے ہم کو پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کیا دن ہے وہ جب ایک حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اور دودھ پلانے والی اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے. اب نشے میں ہوں گے تو کیا اکثر سچ میں لوگ نے نشہ کیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوگا جس سے ان کو کسی بھی چیز کی سوجھ بوجھ نہیں رہے گی. اس لیے ان کو کیا کہا گیا ہے، انہیں اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ وہ نشے کے حالت میں ہوں گے. اور حاملہ عورت کے لیے دیکھیں اس کا بچہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ چلتی بھی ہے تو اپنا پیٹ سنبھالتی ہے، پر وہ دن کو سمجھانے کے لیے ایسی مراد لی گئی ہے کہ وہ حاملہ عورت اپنا حمل بھی گرا دیں گی. اور دودھ پلاتی ہوئی ماں سوچے اپنے بچوں کو 1000 لوگوں میں بھی پہچان لے کہ یہ میری اولاد ہے، پر وہ دن ایسا افراتفری والا دن ہوگا کہ وہ عورت اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچانے گی، اور کوئی بچہ اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا. اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ دی جائے گی، دل کانپیں گے جس دن ہلا ڈالنے والا زلزلہ، اور اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا، اور اس کے پیچھے زلزلے آتے ہی رہیں گے.
اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو دل ہے ہمارے کانپ اٹھیں گے اور ایک زلزلہ پھٹے گا، یعنی کہ بہت بڑے زلزلے آئیں گے، لیکن وہاں پر کہانی ختم نہیں ہوگی، اس کے پیچھے اور زلزلے پھٹتے رہیں گے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہو جائے گی. اوکے، دنیا میں ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی جب قیامت کا منظر اتنا نزدیک نہیں آیا ہے تو کبھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں زلزلے عام ہیں، لیکن ایک بار ہوتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، مسلسل تو نہیں ہوتے. اگر ہونے لگے تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، پوری دنیا جل جائے گی. اسی لیے یہ جو موقع ہے یہ کب ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، اور ایسی چیخ پکار ہوگی کہ لوگ بہرے ہو جائیں گے. یعنی کہ اتنی چیخ اور پکار، آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہو، کہیں بلڈنگ گر گئی ہے، کہیں آگ لگی ہے، کہیں کچھ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو رونے کی، چلانے کی، بھاگنے کی. آپ دیکھیں ایک کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو کتنی زور کی آواز ہوتی ہے، اگر آپ 4-5 برتن پھینکے تو کتنی آواز ہوتی ہے. تو سوچے بڑی بڑی عمارتیں گر جائیں گی، کانچ والی سادی ٹاورز، بڑے بڑے برج خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک بڑی سے بڑی چیز کو کیا ہوئیں گی، موت ہو جائے گی، زوال ہو جائے گا اس کا. تو سوچے کتنی آواز ہوگی، ایسی آواز جس سے لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں گے. جب کانوں کو بہرا کر دیا جائے گا ایسی قیامت آئے گی. اللہ اکبر. یہ میں کیا آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ میں جو بھی کچھ بول رہی ہوں آپ اس چیز کو محسوس کریں، کیونکہ جب تک محسوس نہیں کریں گے نا مزہ نہیں آئے گا سننے میں. یہ ساری باتیں ہم کیا کرتے ہیں، انسان بس سنتے ہیں، کان سے نکال دیتے ہیں. پر جب آپ اسے تمام آپ کے کاموں سے فارغ ہو کے اس پہ متوجہ ہو کے سنیں گے، اس سے محسوس کریں گے، تو انشاءاللہ اس دن کا جو خوف ہے نا وہ ہمیں یقیناً سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے. سورہ اعراف آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی عجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. یعنی کہ یہ دن جو ہے مسلمان، کافر، یہودی، نصرانی اور تمام حتیٰ کہ شیطان کو ماننے والے لوگ بھی مان جائیں گے کہ اللہ ہے. وہ لوگ قبول کر لیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور اللہ ہی واحد خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ انسان جس نے زندگی بھر پوجا کیا، وہ انسان جس نے زندگی بھر شرک کیا، اس دن وہ مان لے گا کہ نہیں اللہ شرک سے بری ہے، اللہ صرف ایک ہے. لیکن اس دن ماننے کا کیا فائدہ جب کیا ہوں گے، مغفرت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور تمام لوگوں کے اعمال کی کتاب بند کر دی جائے گی. اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اوکے، کسی کی مدد نہیں ہوگی، کوئی کسی سے واسطہ نہیں لگا پائے گا، کوئی شارٹ کٹ نہیں مار پائے گا. دنیا کے کام بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے تھے، یہاں وہاں عرضی لگانی ہے تو آپ پیسے کھلا دیے، کام ہو گیا. پاسپورٹ بنانا ہے، نہیں بن رہا ہے، پیسے کھلا دیے. اگر آپ کے کہیں پولیس میں ادھر ادھر پہچان ہے، کیا ہو جاتا ہے، کام ہمارا فٹافٹ ہو جاتا ہے. پر یہاں پر کوئی عرضی نہیں چلے گی، یہاں پر کوئی سفارش نہیں چلے گی، یہاں پر کوئی شارٹ کٹ نہیں چلے گا. ورنہ آپ دیکھیں جب 2012 میں دنیا کے خاتمے کی خبر آ گئی تھی، اس کے اوپر پکچر بھی بن گئی تھی، اور لوگوں نے ایسے اس کے اندر واقعات بتائے تھے کہ جو بڑے امیر لوگ ہیں ان کے پاس پرائیویٹ جیٹس ہے، وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں اڑ جائیں گے. دنیا گر رہی ہے اور اوپر جیٹس اڑ رہے ہیں، اور جو امیر ترین لوگ ہیں اور لوگ مر رہے ہیں ان کے ساتھ گھومنے کے لیے اور جانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں صرف انسان کے جو ہے نا خواہشات ہے اور اس کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کوئی سفارش کام نہیں آئیں گی اور کوئی بھی مدد کام نہیں آئے گی، کوئی نصر نہیں ہوئے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ہر انسان اس دن پاگل ہوگا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا بھکاری ہو. کوئی مال نہیں، کوئی بیٹے نہیں، پر اللہ کے پاس جو سلامتی والا دل لے کر آئے. یعنی کہ کوئی مال، کوئی بیٹے کسی کی مدد نہیں کریں گے سوائے وہ کہ کوئی مخلص دل اللہ کے پاس لے کر آئے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ امن ڈال دیں گے. یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے اور وہ دغاباز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی کس سے مراد ہے، شیطان سے. شیطان کیا کرتا ہے، دھوکے میں ڈال دیتا ہے نا. زندگی بہت بڑی ہے، بہت لمبی جوانی ہے ہمارے پاس، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، ابھی تو وقت ہے دکھانے کا، ہے نا. لڑکیوں کے لیے بہت سی ہماری خوبصورت بہنیں ہوتی ہیں جن کے پاس یہی ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس حسن ہے تو ہم کیوں نہ دکھائیں.
پر کیا ہوگا، ایک دن یہ حسن بھی ختم ہو جائے گا نا، اس کا بھی زوال ہے، ہر چیز کا زوال ہے. تو کیوں نہ ہم جب ہمارے پاس جوانی ہے، جب ہمارے پاس قوت ہے، تب اللہ کی اطاعت کرے. برعکس کے جب ہم دیکھ لیں گے قیامت کا منظر، تب تو ہر ہی کوئی مان لے گا، تب آپ کے ماننے میں کوئی الگ بات تو نہیں آ جائے گی، ہے نا. اسی لیے اولاد کو نیکی میں اگر لگایا ہم نے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور وہ صدقہ جاریہ کے اس میں ہمارے کام آ جائے گی. لیکن اگر آپ کی اولاد بھی بھٹک گئی تو پھر آپ کے پاس کیا ہی رہ جائے گا. قیامت کے دن اور مزید کی تبدیلی ہوگی، یعنی کہ بہت سی چیزیں ہیں جو تبدیل کر دی جائیں گی، یعنی کہ وہ اپنے رنگوں سے بدل جائے گی. آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا رنگ بدل دیا جائے گا. آسمان آج جو ہم کو دکھتا ہے وہ اس کا اصل رنگ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رنگ کیا ہوگا، بدل دیا جائے گا. جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کے طرح گلابی ہو جائے گا. یعنی کہ دیکھو آپ چکن دیکھتے ہیں، چکن کے اوپر کیا ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں. جب آپ وہ پر والی چمڑی نکال دیے تو کیا دکھنے لگتا ہے، پنک کلر کی چمڑی. وہی انسان کا ہے، دیکھو اگر اپنی چمڑی کبھی جل جاتی ہے تو اندر گوشت نظر آتا ہے گلابی کلر کا. تو یہ کیا ہے، یہ حالات ہوں گے آسمان کے ساتھ. آسمان کی کھال سے کیا مراد ہے، آج تو سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے، اس بات کا ہم سب کو علم ہے کہ جو ارتھ ہے وہ گول ہے، اس کے اوپر ایٹماسفیئر ہے جو ارتھ کو کیا کری ہے، کور کر کے رکھی ہے، جس سے ہم کو صرف بادل دکھائی دیتے ہیں. اگر سوچو یہ ارتھ کی چمڑی پھاڑ دی جائے، اگر اس کے کھال ہی اتار دیا، اس کے ایٹماسفیئر کو ختم کر دیا جائے تو پورا اسپیس ہم کو دکھائی دے گا. بادل won't be a limit, sky won't be a limit. ہم کو اسکائی نہیں بلکہ اس کے اوپر کے بھی منظر دکھائی دیں گے، اور وہ کتنے ہولناک ہوں گے. آپ نے اگر نارملی سرچ کیا ہوگا موبائل پہ بھی، اگر آپ اسپیس کو دیکھتے ہو تو اٹ از ڈارک، کمپلیٹلی ڈارک، اور کوئی نہ کوئی ستارے سیارے ٹوٹ کے گرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. تو جب ایٹماسفیئر چھین لیا جائے گا ارتھ کا، پوری اس کی کھال ادھاڑ دی جائیں گی، تو پھر کیا بچے گا، کوئی چھت نہیں ہوگی ہمارے پاس، ہم بس اڑتے رہیں گے آسمان میں. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ کے دروازے ہو جائے گا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ آسمان کیا ہوگا، قیامت کے دن پھٹ کے دروازے ہو جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہو جائے گا. پگھلے جیسے تانبا کیسا ہوتا ہے، گرم، ہاٹ، کیونکہ سورج دیکھیں ہمارے سے کتنا دور ہے. ارتھ از the third planet towards the sun. پھر بھی ہمیں کتنی گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے گرمی والے دنوں میں. تو آپ دیکھو جب ارتھ کی چمڑی اکھاڑ دی جائے گی اور سورج ہم سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تب یہ جو ہماری زمین ہے یہ کیسی ہو جائیں گی، تانبے کی ہو جائے گی. یعنی کہ اتنی گرمی، اتنی شدید گرمی جس کی کوئی حد نہیں، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائے گا. ہاں، آگ برسے گی آسمان سے. قیامت کے دن جو ہے وہ مردے جب زندہ کر دیے جائیں گے تو وہ جب اٹھ کر دیکھیں گے آسمان کی اور، تو دیکھیں گے کہ آگ برس رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ارتھ کا جب ایٹماسفیئر ہی ختم کر دیا جائے گا تو اوپر سے پھر کچھ بھی برسے وہ سیدھا ہمارے اوپر گرے گا. تو وہی جب مردے اپنے نیند سے زندہ کر دیے جائیں گے، جیسے دیکھو آج ہم نیند سے اٹھتے ہیں، نیند بھی کیا ہے، موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند سے اٹھتے ہیں تو کہاں نظر جاتی ہے، پہلے فون ڈھونڈتے ہیں، ہمارا ٹائم چیک کرتے ہیں، پھر باہر دیکھتے ہیں، مطلب پردہ ہٹا کے کیا ہے، صبح ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے. کبھی ایسی غفلت والی نیند لگ گئی تو کنفیوز ہوتا ہے نا کہ یہ صبح کی نیند ہے شام کی نیند ہے. تو انسان تب مردہ اٹھے گا اپنی نیند سے تو بجائے امن کے کیا دیکھے گا کہ آسمان سے آنکھ کے گولے گر رہے ہیں. تو یعنی کہ سوچو کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ قبر میں تو تھے ہی، ابھی ادھر بھی آ کے کیا کر رہے ہیں، بہت خوف سے گزر رہے ہیں. اور آگے قیامت کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، اور سورج اور چاند کو ملا دیے جائیں گے، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور ٹوٹ کے ہر جگہ بکھر جائیں گے. آج دنیا کی خوبصورتی کیا ہے، آپ دیکھیں جو نیچر فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہ کس کو لیتے ہیں فوٹو میں، اپنے بہت خوبصورت پہاڑوں کو اور نباتات کو، چاند کو، سورج کو. اب یہ جو چیزیں نور کی کام کرتے ہیں نا، یہ ساری بے نور کر دی جائیں گی اور یہ سارے توڑ کے بکھار دیے جائیں گے. نہ تو ستارے خوبصورت دکھیں گے، نہ چاند خوبصورت دکھے گا. زمین سب کچھ نکال باہر پھینکے گی. کیا کرے گی زمین، تمام چیزیں اپنی باہر پھینک دے گی. کیا کچھ نہیں ہے اس زمین میں. آپ دیکھیں، کبھی سرچ کریں اس کے بارے میں کہ ہمارا جو ارتھ ہے وہ کتنا ہی ڈیپ ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے جو ہم کو اس زمین سے ملتا ہے.
یہ سب کیا کرے گی؟ اگل کے باہر پھینک دے گی، اور اللہ کے ڈر سے کانپ جائے گی، یعنی کہ زمین بھی شیک ہوئے گی، زمین ہل جائیں گی اللہ کے ڈر سے، وہ بھی کانپے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے کہ اون کے گولے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر قرآن میں جو سائنٹیفک آیتیں ہیں، یعنی کہ جو سائنس پروف کرتا ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلتی ہے اس کے بارے میں، تو پہاڑ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ارتھ کو بیلنس کی جائے، اس زمین کے اوپر ایک وزن چیزیں رکھا جائے جس سے زمین اور پانی ساری چیزیں بیلنس ہو۔ جیسے کہ آپ ایک پیپر رکھتے ہیں، پیپر کیا ہے؟ بہت ہلکا ہے، اڑ جائے گا، تو اس کے اوپر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایک ویٹ رکھتے ہیں، کوئی بال رکھتے ہیں یا کوئی کانچ رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ پیپر کو وہاں پر ٹھہرائے رکھتی ہے۔ تو ویسے زمین کو ٹھہرائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تاکہ بیلنس ہو۔ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ پانی ہمارے زمین کے اوپر آ جاتا۔ پہاڑوں نے، پتھروں نے پانیوں کو روک کر رکھے ہیں، اور زمین کیسی ہوتی؟ اڑ جاتی۔ ایسے اگر اسٹرام آتا، زلزلے آتے تو زمین پوری بکھر جاتی، لیکن پہاڑ ہے جس نے اس وزن کے ساتھ اس ارتھ کو سنبھالے رکھے ہوئے۔ اب قیامت کے روز آپ دیکھیں کہ وہ پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے کہ اون کے گولے کی مراد لی گئی ہے، اون کے گولے کے جیسا رنگ برنگی اڑنے لگیں گے اوپر، اور سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ جو زندہ ہوں گے وہ سور پھونکنے پر مر جائیں گے۔ اب یہ جو ہے یہ ترتیب وار ہے۔ اب یہ جو تھے یہ مناظر تھے قیامت کے کیا ہوں گے، اب ہم چلیں گے ترتیب وار کہ قیامت میں کیسا شروع ہوگا۔ تو جو زندہ ہوں گے نا وہ پہلی سور پھونکنے پر مر جائیں گے، یعنی کہ سور جب پھونکی جائے گی تو تمام لوگ جو اس قیامت کے منظر کو دیکھنے کے لیے زندہ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ سو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور دوسری بار جب سور پھونکی جائے گی تو ساری زمین اور قبروں میں جو بھی کچھ ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ عذاب کے وعدے والا دن ہے، یعنی کہ سور پھونکنے کا کیا ہے مطلب؟ یہ عذاب کا جو وعدہ کیا تھا وہ دن ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنی ناانصافیاں ہوئی ہوگی، ہے نا؟ ایک انسان نے 10 جانیں لے لی، مسلمان کو بے وجہ ہی مار دیا جاتا ہے، ان کی نسلیں برباد کر دی جاتی ہے۔ ایک انسان نے کئی لوگوں کو مارا، اب اگر اس کو کورٹ جو ہے وہ انصاف دے دے اور اس کو کہتے ہیں نا ڈیتھ سینٹنس دے دے تو کیا ہوگا؟ کیا 10 لوگوں کی موت اور ایک موت کمپنسیٹ کرتی ہے؟ کیا یہ برابری کا انصاف ہے؟ تو یہ انصاف ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انصاف کو لے کر آنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقرر کیے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب جہنم کی سزا دیں گے تو اس کے اوپر کیسا عذاب ہوگا بہنوں؟ آپ سب جانتے نا، اس کو اللہ تعالیٰ موت دیں گے، آگ میں جلا دیں گے، پھر اسے زندہ کریں گے، اسے نئی چمڑی دیں گے، پھر اس کو آگ کا مزہ چکائیں گے، تو ایسے 10 بار اس کو ماریں گے، پھر نئی چمڑی، نئی زندگی، نئی سانسوں کے ساتھ، تاکہ کیا ہو؟ ہر ایک موت کا اس کو احساس ہو۔ تو یہ جو انصاف کرنے والا ہے میری پیاری بہنوں، یہ صرف ہمارا اللہ عز و جل ہے۔ العدل اللہ کے اسماء صفات میں سے ہے، وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ تو ایک دن کو مقرر ہونا تھا جس دن تمام چیزوں کا انصاف کیا جائے۔ اب سور کیا ہے؟ جب صحاباؤں نے پوچھا سور کیا ہے تو اللہ کے نبی السلام نے بتایا کہ سور وہ ہے جو ایک سنگ کی مانند ہے، یعنی کہ سنگ جو ہوتی ہے اس کے شیپ کا ہے۔ اب اسے ٹرمپٹ کہتے ہیں۔ اگر اس میں پھونکتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ آواز آتی ہے، تو وہی آواز کے عذاب سے انسان کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ آپ دیکھیں، اور جو فرشتے ہیں جو یہ فرشتے ہیں جو پھونکنے والے ہیں، اس میں ان کا کیا نام بتایا جاتا ہے؟ ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، یعنی کہ سور پھونکنے والا فرشتہ، اور بعض جگہ انہیں اسرافیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ سور پھونکنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے بارے میں یہ بتایا کہ جب وہ اسراء معراج پر گئے تھے تب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فرشتہ ہے انہوں نے اپنی سانس کھینچ کے سور کے پاس بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ اللہ حکم دے اور وہ سور پھونک دے، یعنی کہ جب سے ان کو
خلقت میں لایا گیا ہے، جب سے ان کو بنایا گیا ہے، یہ اس وقت سے سور کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو صرف پھونکنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ان کی مسلسل جو آنکھیں ہیں نا وہ اللہ کے عرش کی طرف ہے، اور ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اور دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے کہیں اور دیکھا اور اللہ نے حکم دے دیا قیامت کا تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے نا. اسی لیے ان کی نگاہیں کیسی ہے؟ مسلسل جس وقت سے ان کو بنایا گیا ہے اللہ کے عرش کو دیکھ رہی ہے اوپر، اور اپنی سانس روک کر بیٹھی ہے کہ وہ زور سے ایک پھونک مارے اور سور پھونکی جائے. اور اس وقت کیا ہوگا؟ یہ جو آواز ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی، اس آواز کی آپ ڈینسٹی سوچ سکتے ہیں اتنی زیادہ، کیونکہ ساؤنڈ ویو دیکھیں آج بھی ہم نے بہت سی جگہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ عورت چیختی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کانچ ٹوٹ جاتی ہے، گلاس پھوٹ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ساؤنڈ ویو جو ہے نا بہت سی چیزیں بدل سکتی ہے. آواز جو ہے، ہوا ہے نا، سور کیا ہے؟ ہوا ہے، پھونکے جانا. ہوا میں بہت تاثیر ہے، ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آواز. جب یہ چیزیں دنیا کے اوپر پڑیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا. اور آپ اس کی شدت دیکھیں کہ کس شدت سے وہ پھونکی جائے گی کہ پوری دنیا جو ہے وہ اتھل پتھل ہو جائے گی. اتنے مضبوط پہاڑ، کس قدر کی چیخ ہوگی. وہ انسان کیسے نہ بہہ رہا ہو؟ انسان کے کان تو بہت ہی نازک ہے، بہت زیادہ کمزور ہے کہ کان کبھی اونچی آواز سے پھٹ جاتا تو کان میں سے خون نکلنے لگتا ہے. تو یہ سور کس قدر بھاری ہوں گی کہ دنیا پوری الٹ پلٹ کر دی جائے گی. اور پھر دیکھیں اس وقت جو تھا صحاباؤں پہ بہت خوفداری ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی السلام نے ان کو چند یہ کلمات بتائے، بولے کہ تم اس کے لیے خوف زدہ نہیں ہو بلکہ یہ تلاوت کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا وکیل. تو یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے دلوں کو اطمینان ہوگا کہ جب ہم نے اتنا کچھ سنا قیامت کے بارے میں تو بجائے ڈپریشن میں چلے جانے کے کہ اللہ ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے، کیا کرے؟ ہم اس کلمات کی تلاوت کریں اور عمل کرنے کے پیچھے بھاگیں. ٹھیک ہے؟ جب قیامت کے دن کا خوف ہو، اور یہ کیسا ہوگا؟ بہت اچانک ہوگا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جب اس سے لوگوں پہ جب یہ قیامت کا دن کھل جائیں گا وہ کیا قرار کریں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ تو حساب کا دن آ گیا. یہ لوگ کہیں گے کہ اب کیا ہو گیا؟ حساب کا دن آ گیا، اب ہماری بربادی ہے. زمین کے اندر آپ دیکھیں کتنی ہی چیزیں موجود ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ زمین سب کچھ اگل کے باہر پھینک دے گی جب سور پھونکی جائے گی دوسری بار. تو زمین میں آپ دیکھو جتنے بھی چیزیں ہیں نا وہ کیا ہوگی؟ سیکنڈ ٹائم سور پھونکنے کے بعد تمام آدم کی اولادیں اور تمام سردار، تمام قبیلے، جتنے بھی نسلیں ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، جو بھی اندر دفن ہے. آپ سوچو زمین کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری قومیں بنائی، پھر ان کو ہلاک کر دیا عذاب سے، پھر وہ اندر دفن ہو گئی، پھر نئی قوم آئی، پھر ان کے اوپر عذاب ہوا، وہ دفنا دیے گئے، پھر نئی قوم آئی. یعنی کہ کتنی قومیں اس زمین کے اندر اور اس پانی کے اندر دفن ہے، گاڑی ہوئی ہے اس زمین میں. وہ تمام قومیں اور تمام انسان جو تھے اس قوم کے وہ زندہ ہوں گے اور اٹھائے جائیں گے گروہ در گروہ. ایک ایک گروہ میں وہ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو سب سے پہلے جو انسان اٹھے گا وہ میں ہوں. یعنی کہ میری قبر سب سے پہلے چاک ہوگی اور میں اٹھائے جاؤں گا اور میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہوں گے؟ تمام آدم کی اولاد، یعنی کہ شروعات سے لے کے آخر تک کے تمام لوگوں کے سردار ہوں گے، اور سب سے پہلے جو قبر ہوگی وہ ان کی چاک ہوگی اور وہ اوپر اٹھیں گے. اور انہوں نے آگے مزید یہ فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان سے لگ کر کھڑے ہوں گے. یعنی کہ اب ان کو اب یہ نہیں پتا کہ وہ ان سے پہلے اٹھے ہیں یا ان کے ساتھ اٹھے ہیں، پر موسیٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے؟ آسمان کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہیں لگ کر کھڑے ہوں گے. یہ قیامت کا نقشہ ہے جو سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر قرآن نے بتایا ہے.
اب اس کے آگے تھوڑی نشانیات دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا. یہ قیامت کے مناظر تھے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب اس کی بعض نشانیاں ہیں جو ہمیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ علامتیں ہیں, اس کے بارے میں کیا کریں گے, ذکر کریں گے. اب علامتیں ہیں اور نشانیاں ہیں قیامت کی, تو لازمن نہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے, اور یہ بھی لازمن نہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے, اور لازم ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب بعض لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ گروہ بندی میں نہ جاؤ, فرقے واریت میں نہ پڑھو, بلکہ نبی اسلام کی ایک امت بن کے چلو, تو ان کا سامنے سے کیا قول و قرار ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی اسلام کی خود حدیث بتاتی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے. تو فرقے ہوں گے, یہ علامت بتائی گئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کو اس کے طرح بن کے دکھانا ہے یا ویسے ہی بن کر چلنا ہے, کیونکہ بعض ایسی بھی علامتیں ہیں نا کہ جھوٹ بولنے والے بہت زیادہ ہوں گے, دغا باز بہت زیادہ ہوں گے. تو کیا اللہ کے نبی اسلام نے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بولو؟ تو یہ بھی کہیں سے مراد نہیں ہوتی کہ فرقے بناؤ, کیونکہ فرقے بننے والے کیا ہے, قیامت کی علامت ہے. اور دوسری چیز یہ بھی نہیں ہوتا کہ ساری علامتیں غلط ہو, کیونکہ دیکھیں اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں کیا ہوں گے, آپس میں مقابلے ہوں گے. تو اگر ہم عمارتیں بنتے دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا بولیں گے کہ دیکھو یہ انسان کتنے غلیظ ہے کہ قیامت کی نشانی اور یہ بنانے لگ گئے. تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ قیامت کی نشانی کو برا کہا جائے یا بہت بہترین کہا جائے کہ جس پہ عمل واقع ہو. پر کیا کرنا ہے, اس سے نصیحت لینا ہے. یہ نشانیاں کس لیے ہے, نصیحت کے ہے. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم راستے میں کہیں سفر کرتے ہیں, فار سپوز ہم لوناولا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ممبئی سے لوناولا جا رہے ہیں, تو وہاں پر راستے میں کیا ہوتے ہیں, مائل سٹون ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں سڑکوں کے رائٹ اور لیفٹ میں, جس میں بتاتا ہے کیا بتاتا ہے کہ لوناولا فار سپوز 100 کلومیٹرز, پھر آگے جا کے 50 کلومیٹرز, پھر 25 کلومیٹرز, پھر لاسٹ میں کیا آتا ہے, ویلکم ٹو لوناولا, ہے نا, وی ریچڈ. تو یہ ہے اندازہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس سے در بدر نزدیک جاتے جا رہے ہیں. تو ایک ایک مائل سٹون پر جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی بتایا جاتا ہے کہ چھوٹی نشانیوں میں سے اکثریت جو ہے وہ ساری ہو گئی ہے, کچھ باقی ہے. اور بڑی نشانیاں جو ہے قیامت کے دن کی, جیسا ہم نے ذکر کیا, وہ آنے کی باقی ہے. اس میں اور کیا کیا انکلوڈ کرتا ہے, جیسے کہ مہدی علیہ السلام کی حیات, ہے نا, ان کا نزول, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا, اور پھر دجال کا آ جانا, پھر یاجوج ماجوج کا آسمانوں سے آ جانا. یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ بڑی علامتوں میں سے ہے. اور کچھ چھوٹی علامتیں ہیں جو آج پوری ہو گئی, کچھ ہو رہی ہے, اور کچھ ہونے والی ہے. تو یہ کیا ہے, چھوٹی علامتیں ہیں. تو ہم جو ہے وہ چھوٹی علامتوں پر غور کریں گے. حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا, اور یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو نشانیاں ہیں, علامتیں ہیں, یہ پروف کرتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, نبی حق تھے, اور انہوں نے جو بھی پیشن گوئی دی وہ صحیح ہے. کیونکہ بعض لوگ جو ان کو نہیں ماننے والے اور جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر ختم نبوت نہیں ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, نبی کا انکار کرتے ہیں اور ان کی حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں. لیکن یہ نشانیاں جو آج ہم جو کی تو پوری ہوتے دیکھ رہی ہے, جو اللہ کے نبی السلام نے ہمیں پروفیسیز دی تھی, تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی حق ہے. اللہ کی ان پر وحی ہوتی تھی, اور اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کیا کیا علامات ہے اور جو سچ ہونے والی ہے. ورنہ آپ دیکھیں اتنی دور 1400 سال پہلے ایک ریگستان کے اندر ان کو کہاں سے یہ علم آتا, کوئی جنات بھی یہ علم نہیں دے سکتا. ان کو کہاں سے یہ علم آتا کہ 1400 سال بعد یہ ہونے والا ہے, فلاں ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, ویسا ہونے والا ہے. اور در پر در سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ویسی ہی ہو رہی ہے جیسے ہمارے پیارے نبی السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم اس سے کیا کریں, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور انشاءاللہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے روز ایک بندے مومن کو اپنا ایمان سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ایک جلتے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے نا. ایک انسان کو اپنا اعمال کی سلامتی اتنی مشکل ہوگی جیسے کہ ایک انگارہ یعنی کہ ایک جلتا کوئلہ ہم اپنے ہاتھ پر لے لیں, تو کیا کر سکتے ہیں, اس کو پھینک بھی نہیں سکتے اور رکھ بھی نہیں سکتے, اتنا مشکل ہے. تو آج یہ فتنے کا دور ہے,
اور یہ فتنے کے دور میں ہمیں اپنا اعمال سنبھالنا، یعنی کہ پردہ کرنا، قرآن کے اوپر چلنا، ایک سچے مسلمان کی زندگی بسر کرنا، دیکھیں کتنا مشکل ہے، کتنا زیادہ. باوجود اگر ہم اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اس کے اوپر مائل ہونے کے لیے. اور بخیلی جو ہے وہ عام کر دی جائے گی، یعنی کہ کیا؟ کنجوسی جو ہے وہ بہت عام ہو جائے گی. لوگوں کے دل سخت کر دیے جائیں گے. مسجدیں زینتیں اور واہوائی کے لیے بنائی جائے گی، اور نمازی کم ہو جائیں گے. یعنی کہ محض جو مسجدیں ہوں گی وہ خوبصورتی کے لیے بنائی جائے گی، دکھانے کے لیے بنائی جائے گی، اور اس میں ایمان بہت کمزور ہوگا اور نمازی بہت کم ہوں گے. وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی وہ کچی اینٹ اور جو ہے وہ مٹی اور کھجور کے شاخوں کی اور کھجور کے جھاڑ کی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی. لیکن اس مسجد میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور آپ دیکھیں عثمان غنی، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، اتنے بہترین لوگوں نے اس میں تعلیم پائی ہے اور اتنے بہترین انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. آج مسجدوں میں اے سی ہے، لائٹ ہے، وضو خانے ہیں، تمام آسائشیں ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. بس جس مقصد کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہے اس مقصد سے مسجد خالی ہے، باقی تمام آسائشیں وہاں پر موجود ہیں. اور دوسری کیا نشانی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسجد بنوانے میں جو ہے کمپٹیشن نہ ہوگا. کہ یعنی کہ مسجد بنانے میں کیا ہوگا؟ کمپٹیشن ہوگا کہ میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے یا تمہاری، ہے نا. اور قرآن جو ہے وہ محض سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ کہاں تو پڑھنے اور پڑھانے اور ہدایت کی کتاب تھی، پر آج ہم نے اس قرآن کو کیا کر لیا ہے؟ سجاوٹ کا سامان بنا لیا ہے. اس کو اپنے گھر کے بہت اونچے شیلف میں رکھ لیا ہے، یا بعض اوقات وہ آیتیں جو ہم کو سمجھتی بھی نہیں ہے وہ آیت کی ہم کیلیگرافی والی بہت اچھی فوٹو فریم اپنے گھر کے بیچ میں لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ مسلمان کا گھر ہے. پر مسلمان اس قرآن کے آیت سے بالکل ناواقف ہے. حلال اور حرام کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ انسان کی بس کمائی آئے گی اور وہ یہ بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ یا ہم نے حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا. بخاری کی روایت ہے. اور قیامت سے پہلے سود جو ہے ہر جگہ عام ہو جائے گی اور پوری دنیا اس چیز سے متاثر ہو جائے گی. اور وہ جو سود نہیں بھی کھائے گا اس کے اوپر بھی یہ چیز اثر انداز ہوگی. یعنی کہ کوئی انسان نہیں بچے گا جس کے اوپر ربا جو ہے سود وہ اثر انداز نہیں ہوگی، ہے نا. ہم تو مطلب بعض لوگ سود میں ڈیل نہیں کرتے پر وہ چاہ کے بھی اپنے آپ کو اس سے روک نہیں سکتے، کیونکہ آج کل ہر بینک ٹرانزیکشنز لے لیں آپ، وہ کبھی ٹیکس کے نام پہ، کبھی سروس چارجز کے نام پر کیا کرتی ہے؟ انٹرسٹ لینے اور دینے کا کام کرتی ہے نام بدل کے. تو ہر انسان متاثر ہے سود سے. اور سود کتنی گندی گناہ ہے آپ سب جانتے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں. ابو سعید نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوری امت سے جو پوری امت ہوگی، امت محمدیہ، وہ پرانی امتوں کی مشابہت کرے گی. تو صحاباؤں نے پوچھا کون سی پرانی امت؟ یہود اور نصارہ. تو رسول اللہ نے فرمایا اور کون؟ یعنی ہم اس قدر ان کی مشابہت کریں گے کہ اگر وہ پیر کی ایک جوتی ہوں گی تو ہم دوسری جوتی بنیں گے. ایک پیر کی اور دوسری پیر کی جوتی کتنی ملتی ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف ایک رائٹ اور ایک لیفٹ ہوتا ہے. اور وہ حتیٰ کہ وہ اگر ایک بل میں جا کے گھس جائیں تو تم بھی اسی بل میں جا کے گھسو گے. تو ہم کیا کریں گے؟ پرانی امتوں کی مشابہت کریں گے. اور زلزلے بکثرت ہو جائیں گے، موت کی وبا پھیلے گی. یعنی کہ بہت اچانک والی موتیں جو ہوں گی وہ ظاہر ہوں گی. اور اچانک والی موت جو ہے وہ اللہ کے نبی اسلام کے حدیث میں استعمال کیا ہوا ورڈ ہے. آج ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک کتنا عام ہو گیا. آپ دیکھیں یو اے ای میں ہو یا کہیں بھی ہو، پر ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک جو ہے اسے کہتے ہیں اچانک والی موت. کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور تب اس کا دل جکڑ لیا جاتا ہے اور اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو جاتی ہے. یہ اچانک والی موت آپ دیکھیں اگر آج سے 50 سال پہلے بھی لے لیں تو اتنی عام نہیں تھی، پر یہ کچھ سالوں میں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ میکسیمم ریٹس آتے ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. سلام صرف جاننے والوں کو کیا جائے گا اور سلام عام نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ سلام کیا تھا؟ مسلمانوں کی شان تھی، لیکن ہم کیا کر جائیں گے؟ اس سلام کو صرف انہی لوگوں کو کریں گے جنہیں ہم پہچانتے ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ زیادتی کرنے والے اور برے لوگ اچھے لوگوں پر حاوی ہوں گے، اور بہت ہی کنجوس اور بیکار قسم کے لوگوں کی کیا ہوگی، حکمرانی ہوں گی، جو کہ بالکل اپنے سمجھ سے نااہل ہوں گے، یعنی کہ جو اہل بھی نہیں ہے، جو کیپیبل نہیں ہے، ایسے لوگ حکمران بنیں گے۔ قیامت کی نشانی بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث بن جائیں گے، یعنی کہ یہ اچھی جو لوگ ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے پیچھے بہت بدترین لوگ چھوڑ جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جو تجارت ہے وہ اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ مرد کے ساتھ ساتھ اس کی عورت بھی تجارت میں شامل ہوگی، اور رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائے گی، حق کو چھپایا جائے گا اور قلم کا ظہور ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یتراق الزمان، اس کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ایک سال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ایک مہینے کے مانند ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک دن کے مانند ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے مانند ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ آگ کی راکھ کے جیسا اڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ کیا ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، بہت تھوڑا سا ہو جائے گا، وقت کی جو برکت ہے وہ اٹھا لی جائے گی، اور نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں اور علماء حق ہے وہ امت سے گزر جائیں گے، اور علم کیا ہوگی، علم بالکل بھی کم ہو جائے گی، لوگوں میں جہالت پھیل جائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو علماء حق ہے اور جو نیک لوگ ہیں، علم دار لوگ ہیں، وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 نشانیاں نہ بتاؤں قیامت کی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ فتنہ اور فساد اتنا عام ہو جائے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جہاں تک فتنہ داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تمام علامتیں تھیں قیامت کی، جو چھوٹی علامتوں میں سے تھی، اور بڑی علامتیں جو ہے جی آپ نے صحیح کہا، بڑی علامتیں ہیں جو وہ باقی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو آج کا ہمارا لیکچر تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی بہنوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ دعا پڑھا لو پہلے، پھر میں ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتی ہوں۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔